دیوبندی اور بریلوی میں سے کون حق پر ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ دیوبندی کہتے کسے ہیں اور بریلوی کہتے کسے ہیں اور ان کا وجود کیسے ہوا۔ دیوبندی کہتے ہیں جو دیوبند کو مانتا ہو، یعنی دارالعلوم دیوبند کو مانتے ہوں، اس کے طرز پر چلتا ہو تو اسے دیوبندی کہتے ہیں۔ اور بریلوی اسے کہتے ہیں جو احمد رضا خان کو مانتا ہو، اس کے طرز پر چلتا ہو، اسے بریلوی کہتے ہیں۔ ان کا وجود ہوا کہ 1857 سے پہلے جو مغلوں کی حکومت تھی وہ حکومت ختم ہو گئی۔ جب حکومت ختم ہو گئی تو 1857 میں انگریزوں سے لڑائی ہوئی، دیش کو آزاد کرنے کی جنگ چھڑی۔ تو 1857 سے جو خرافات تھی، دین کے اندر رسومات، نہ جانے کتنے چیزیں دین کے اندر داخل کر دیا تھا لوگوں نے۔ تو 10 سال کے بعد، 1857 کے 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کا وجود آیا۔ دارالعلوم دیوبند مدرسے کو قائم کیا گیا۔ اس مدرسے کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کے اندر جو رسومات، خرافات، غلط چیزیں داخل ہو گئی ان کو نکالا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت دارالعلوم دیوبند نے کام کرنا شروع کیا اور ان کا چرچا بیرون میں، ہندوستان سے باہر ملکوں میں ہوا۔ وہاں سے بچے آنے شروع ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ لیکن 1865 کے اندر یہ احمد رضا کی پیدائش ہوئی، احمد رضا پیدا ہوئے اور انہوں نے مکتبہ فکر قائم کیا 1920 کے اندر۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو چیزیں، جو رسومات داخل ہیں اس کو نکالا نہ جائے، اس کو یوں ہی رکھا جائے۔ اور دارالعلوم دیوبند والوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو رسومات مسلمانوں کے اندر یا دین کے اندر داخل ہو گئے ان کو نکالا جائے۔ تو انہی سے اختلاف پڑا دونوں کے اندر اور دونوں الگ الگ مسلک بن گئے، کیونکہ احمد رضا خان رائے بریلی کا تھا، تعلق رہنے والا رائے بریلی کا تھا، اور مدرسہ یہ دارالعلوم یہ دیوبند میں تھا۔ تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بریلوی لوگ بریلوی کہتے ہیں اور دیوبند کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ دیوبندی کہتے ہیں۔ اب عوام بیچارے اس میں پریشان ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی لوگ صحیح ہیں، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے تو 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والی ہوگی، ایک فرقہ نجات پانے والی ہوگی۔ صحابہ نے اس وقت پوچھ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طرز پر اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگا وہ فرقہ کامیاب ہے، وہ نجات پانے والی فرقہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دیوبندی یا بریلوی نجات پانے والے فرقے ہیں۔ یہ دیوبندی اور بریلوی تو انہوں نے آ کر نام وجود میں دیا، لوگوں نے دیا ہے، یہ وجود بعد میں جا کر پڑا۔ دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث ان سب کا وجود، اس لیے میں نہ دیوبند کو غلط کہتا ہوں نہ بریلوی کو، بلکہ غلط وہ ہے جو صحابہ سے ہٹ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر زندگی گزارے، جس کا عمل صحابہ کے مطابق ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، وہ جماعت حق ہے، برحق ہے، وہی جماعت کامیاب ہے۔ اور جس کا عمل صحابہ سے ہٹ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہو، وہ جماعت ناکام ہے۔ اس لیے وہی جماعت کامیاب ہوگی جو میرے نبی کے مطابق زندگی گزارے اور صحابہ کے مطابق زندگی گزارے۔
اور وہ ساری جماعت خسارے اور نقصان میں، وہ سارے فرقے جو نبی سے ہٹ کر کوئی کام کرے یا صحابہ سے ہٹ کر کوئی کام کرے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ کسی اور مسلک کے ہوں،